اللہ 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 وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. اب کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں خود اپنے آپ بن جاؤں گا، میں اپنے آپ سدھر جاؤں گا، مجھے نیک لوگوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی اللہ والے سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی عالم دین کی صحبت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود سدھر جاؤں گا، میں خود بن جاؤں گا. آج کا مزاج یہ ہے کہ میں قرآن پڑھ کر وقت کا مفسر بن جاؤں گا، میں احادیث پڑھ کر وقت کا محدث بن جاؤں گا، مجھے کسی شیخ کی ضرورت نہیں، مجھے کسی عالم کی صحبت میں رہنے کی ضرورت نہیں. آج کا یہ ماحول بنا ہوا ہے، اور عصر حاضر میں اکثر لوگوں کا یہ گمان بنا ہوا ہے کہ میں خود بنوں گا، مجھے کتابیں میرے لیے کافی ہے، مجھے قرآن میرے لیے کافی ہے، احادیث میرے لیے کافی ہے، کسی عالم کی صحبت میں رہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور دلیل بھی دیتے پھرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں مکمل دین کو رکھ دیا گیا ہے. یقیناً قرآن کریم میں مکمل دین کو رکھ دیا گیا ہے، یقیناً رکھا گیا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں مکمل دین رکھا گیا ہے، یقیناً برحق ان کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ قرآن سے صرف ہدایت حاصل کر لو، احادیث سے ہدایت حاصل کر لو، احادیث پڑھ کر اپنی زندگی کو بنا لو، قرآن کریم کے صفحے کھول کر اپنی زندگی کو بنا لو، تو قرآن سے پہلے تورات نازل کیا گیا، تورات اتارا گیا، اور تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ تورات کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز اور ہر شریعت کے متعلق جو باتیں تھیں وہ تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دی. تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل اور پوری شریعت اسرائیلیوں کے لیے، بنو اسرائیل کے لیے پوری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو، موسیٰ علیہ السلام جیسے کہہ رہے ہیں ویسا کرو، اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہا کرو. جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور ان کی باتوں کی پیروی کی، وہ لوگ ہدایت یافتہ بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، صحابہ اکرام نے قرآن کو اترتا ہوا دیکھا. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں 1 دن آڑے، 2 دن آڑے، 4 دن آڑے سنا کرتے تھے کہ آج جبرائیل علیہ السلام آئے، کل جبرائیل علیہ السلام آئے، پرسوں جبرائیل علیہ السلام آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت عز و جل کا کلام لے کر آئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا، اور پورا قرآن نازل ہوا صحابہ اکرام کے سامنے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر ساری چیزیں رکھ دی، تبیانا لکل شیء. قرآن کریم کے اندر ہر چیز کی وضاحت ہے، جو بھی مسئلہ ہوگا قرآن کریم کے اندر مل جائے گا.
ہر چیز کی وضاحت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صحابہ کو کیوں حکم دیا؟ کیوں حکم دیا کہ میرے صحابہ میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی اتباع کرو؟ کیوں حکم دیا؟ اگر قرآن کریم ہی ہدایت ہوتی اور قرآن کریم ہی سے انسان بن جاتا تو پھر صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہدایت دی اور کیوں حکم دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرو؟ یقیناً کچھ نہ کچھ تو بات ہے کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنے صحابہ نے صحبت پائی ہے، جتنے صحابہ نے صحبت پائی ہے، ان صحابہ کے ایک لمحہ اگر ان صحابہ کا ایک لمحہ ایک طرف ہو اور کسی ولی کا ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف ہو تو صحابہ کے ایک لمحہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا ہے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے زمانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کا ہے، لیکن ان کے زمانے میں امن و امان بہت زیادہ تھا، اتنا امن و امان تھا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے خلافت کے دور میں کوئی جنگل کا جنگلی شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا، دونوں مل کر چرا کرتے تھے، اتنا پورا امن معاملہ تھا۔ اور ان کی زندگی اتنی سادہ لوح تھی کہ ان کے دور میں نہ لڑائیاں ہوتی تھی، نہ زیادہ جنگ اور فساد ہوا کرتے تھے، بالکل امن و امان قائم تھا۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے نیک اور سچے خلیفہ تھے، اور ان کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی رہی اور بہت زیادہ جنگیں ہوتے رہیں اور بہت زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مخالفت اور دشمنی بڑھتی گئی، تو اس لیے کسی پوچھنے والے نے کہا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اسی وقت برجستہ کہا کہ دیکھو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات جو تم کر رہے ہو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں، تو سنو تم کو میں ایک بات بتاتا ہوں، وہ وقت یاد کرو کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں چل رہے ہوں اور غزوے میں دونوں بھی سواری پر ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر ہے اور ان کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ایک سواری پر سوار ہے، تو ان کی جو سواری ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، ان کی سواری یعنی ان کی اونٹنی کی جو نتنے ہوتے ہیں، ان کے ٹانگ کے اوپر، پیر کے اوپر جو نتنے ہوتے ہیں، ان نتنوں کے اوپر جو گرد لگی ہوتی ہے، غبار لگا ہوا ہوتا ہے، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہے۔ صحابی کے قدموں کی دھول نہیں، صحابی کے سواری کے قدموں کی دھول بھی ایک وقت کے اتنے بڑے خلیفہ اور وقت کے اتنے بڑی ولی سے بھی وہ دھول افضل ہے۔ کیوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن لوگوں نے پالی، قیامت تک آنے والی جتنی بھی ولایتیں ہوں گی، جتنی بھی خلافتیں ہوں گی اور جتنے بھی وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوں گے، لیکن وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا تھا۔ کسی صحابی نے اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زمانے میں زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا اور آخری عمر کا آخری وقت ہے، زندگی کا آخری وقت ہے، اس وقت میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو قبول کر لیا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ دیدار کر لیا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی، تو یہ آدمی جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا لیکن ایک لمحہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، تو اس کا ایک لمحہ وقت کے بڑے بڑے ابدال، وقت کے بڑے بڑے خطبہ وہ اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اس صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ صحبت کی برکت تھی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب پاکستان کے جو معارف القرآن لکھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ پہنچا جہاں پر اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب میں وہاں پر خانقاہ پہنچا تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کہا کہ حضرت یہ جو شعراء ہوتے ہیں یہ اپنے بات کو بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں، بات کو بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چونکہ اکثر عام دستور یہی ہوتا ہے کہ شعراء جو ہوتے ہیں، یعنی جو شعر پڑھنے والے، غزل پڑھنے والے اور نعت پڑھنے والے ہوتے ہیں، اشعار کہنے والے، یہ اپنے اشعار میں آگے والے کی جو تعریف کرتے ہیں حد سے زیادہ کر دیتے ہیں یا حد سے زیادہ گرا بھی دیتے ہیں، یہ عام دستور ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ کس شعر کی بات کر رہے ہو اور کس شاعر کی بات کر رہے ہو؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا تھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تاج بیریا۔ نیک لوگوں کی صحبت، خواہ وہ ایک لمحہ ہو، جیسے یوں دیکھ لیا یوں نظر ہٹا لیا، بس اتنا ہی، ایک لمحہ نیک لوگوں کی صحبت وہ بہتر ہے 100 سالہ تاج بیریا، 100 سال کی عبادت، وہ بھی ایسی عبادت بیریا جس کے اندر کوئی ریا اور دکھلاوا نہ ہو، یعنی خالص عبادت جو 100 سال کی ہو، وہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحے کی صحبت وہ ایک طرف۔ تو مفتی شفیع صاحب کہنے لگے کہ حضرت جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بالکل جھوٹ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی چلو بھائی خالی عبادت کہہ دے تو کافی تھا، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ بے ریا عبادت، وہ ایک وقت کے ولی اور وقت کے شیخ کی صحبت سے افضل ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ان کے جواب میں، تو میں بھی اس شعر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یعنی جو شاعر روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس شعر کے متعلق آگے چڑھ کر میں بھی ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جی ملاحظہ ہو۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کریم کی تفسیر، بہترین بیان القرآن جنہوں نے لکھا، اور کئی ہزاروں کتابیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کریم کا ترجمہ ہے یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، وقت کے بہت بڑے ابدال تھے۔ تو انہوں نے یہ شعر ان کے سامنے کہا اسی شعر کے متعلق، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال طاعت بیریا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ 100 سال بہتر ہے، لیکن مفتی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ 100 سال نہیں بلکہ 1,00,000 سال بیریا عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! نیک لوگوں کی صحبت خواہ ایک لمحے کی کیوں نہ ہو، وہ 1,00,000 سال بیریا عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات کہی، کتنی بڑی بات کہی۔ جو انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسبت سے اس کی کیفیت کو بدل دے۔ پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ انسان اگر اچھے اعمال زندگی بھر کرتا رہے لیکن یقین نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو، لیکن جو انسان وقت کے ولیوں کے ساتھ رہتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے بارے میں ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ یقیناً بالخیر ہوگا۔ کبھی کسی ایسے انسان کو جو وقت کے اولیاء کے ساتھ اور ان کی صحبت میں رہا ہو اور وہ بے کلمہ پڑھے بغیر اور ایمان سے ہٹ کے اس کی وفات ہوئی ہو، کبھی نہ سنا ہوگا، لیکن ایسے ولیوں کے بارے میں سنا ہوگا جو زندگی بھر عبادت کرتے رہے لیکن آخر زمانے میں وہ لوگ جو ہے سو مرتد ہو کر وفات پا گئے۔
ایمان ان سے سلب ہو گیا اور وفات پا گئے، غفلت و بھری زندگی میں وفات پا گئے۔ لیکن جو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی نہ سنا ہوگا کہ وہ اتنے سال تو صحبت اولیاء اللہ کی صحبت میں رہا اور آخری زمانے میں جیسو بے دین ہو کر مر گیا، کبھی نہ سنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی 2-4 دن کی ہے، 2-4 دن میں سے 2-3 دن تو گزر بھی گئے، پتہ نہیں 1 دن ہے یا 2 دن ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ جو گزری ہوئی زندگی ہے 30 سال 35 سال 50 سال 60 سال، ایسے لگتا ہے کہ 2 دن گزرے ہوں گے۔ 1 دن میں شادی ہوئی، دوسرے دن میں اولاد ہوئی، تیسرے دن میں دادا بن گئے، ایسا ہی لگتا ہے اگر پیچھے نظر کرے تو۔ اب پھر پتہ نہیں گھنٹوں کی زندگی ہے یا پھر لمحوں کی زندگی ہے، اور آگے تو بہت بڑی گھاٹی آنے والی ہے، بہت بڑے سوالات کے انبار لگنے والے ہیں، اور بہت بڑے مقدمے سے ہم کو گزرنا ہے، بہت بڑے رب کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے۔ اس سے پہلے ہم کو اپنی آخرت بنانی ہے۔ یہ آخرت بنانی ہے تو ہمیں اس زمانے کے اعتبار سے اللہ والوں کی صحبت میں ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، ضروری ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی گھر میں پڑھتا ہو اور ایک آدمی 5 وقت کی نمازی مسجد میں پڑھتا ہو، دونوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فرشتوں والے محفل میں آتا ہے جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اور جو گھر میں نماز پڑھتا ہے وہ تنہا نماز پڑھتا ہے۔ ان دونوں کی زندگی پر بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو وقت کے ولی کے ساتھ رہ کر عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی جو خود تنہا عبادت کرتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک طالب علم خود کتاب دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اور اس طالب علم میں جو اپنے استاذ کی صحبت میں رہ کر طالب علم حاصل کرتا ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ سناتا چلوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بچپنے سے وہ ایک اللہ والے کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ خواجہ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ تھے، ایک مدرسے میں پڑھا کرتے تھے۔ جس مدرسے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، وہ مدرسہ وقت کے بادشاہ نظام الملک توسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مدرسہ تھا۔ وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے، انہوں نے یہ مدرسہ بنوایا تھا۔ تو اس بادشاہ کو اطلاع ملی کہ بھئی آپ کے مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب دنیا دار ہیں، سارے کے سارے بچے دنیا دار ہیں۔ تو وقت کے بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میرے مدرسے میں بچے کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کا مقصد دنیا کمانا ہے، تو پھر ایسے مدرسے کو رکھ کر کیا فائدہ۔ تو انہوں نے دل میں ایک بات سوچی کہ اس مدرسے کو تو بند کرنا ہے۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا چلو ایک بار خود اپنی آنکھوں سے مدرسے کا حال تو دیکھ آؤں۔ چنانچہ یہ سوچ کر بادشاہ وقت نے اپنا بھیس بدلا، اپنا بھیس بدل کر، اپنا لباس بدل کر ایک درویش کی شکل میں مدرسے میں پہنچے۔ جب مدرسے میں پہنچے تو ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی اور اس طالب علم سے کہنے لگے کہ بیٹا، سلام کیا، جواب ہوا۔ اس کے بعد کہا کہ بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ کہا کیوں پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ میرے والد صاحب وقت کے بہت بڑے مفتی ہے، شہر میں ان کی بہت بڑی عزت ہے، میں بھی مفتی بنوں گا، شہر میں میری بھی بہت بڑی عزتیں ہوگی۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو دل کو تھوڑی سی چوٹ پہنچی کہ دنیا کے لیے مفتی بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہاں بادشاہ سلامت وہاں سے ہٹے اور اس کے بعد پھر دوسرے طالب علم سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے طالب علم سے وہی سوال کیا کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ کیا کرو گے؟ کہنے لگا طالب علم کہ میرے والد صاحب وقت کے بہت بڑے قاضی ہیں، میں بھی علم دین حاصل کر کے وقت کا بہت بڑا قاضی بنوں گا اور اپنے والد صاحب کا عہدہ سنبھالوں گا۔ بادشاہ سلامت کے دل پر پھر تھوڑی سی چوٹ پہنچی اور تھوڑا سا ناراض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد چند قدم اور آگے چلے تو دیکھا کہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس سے سوال کیا کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ پڑھنے کے لیے۔ کیا مقصد ہے؟ کہنے لگا وہ طالب علم کہ وہ بادشاہ وقت، اس کے دل میں علماء اکرام کی بہت زیادہ قدر ہے، وہ علماء اکرام کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے، اس لیے میں عالم دین بنوں گا اور پھر بادشاہ وقت کا اس کا عہدیدار بن جاؤں گا اور اس کے پاس جا کر اس سے نسبت جوڑ لوں گا تاکہ میری بھی آن بڑی ہو، میری بھی شان بڑی ہو اور بادشاہ سلامت میری عزت کرے اور مجھ کو خوب دولت سے نوازے۔
جب بادشاہ سلامت نے یہ بھی سوال، اس طالب علم کے سوال کا جواب سنا تو بادشاہ سلامت کا دل بالکل چھوٹا ہو گیا، بہت ہی چھوٹا ہو گیا، انتہائی نادم ہو گئے، اور اس کے بعد اب تو طے کر لیا دل کے اندر کہ اب تو مدرسہ یقیناً بند کرنا ہے، ایسے طالب علم کو پڑھانے سے مدرسہ ہی بند کرنا بہتر ہے۔ یہ سوچتے ہوئے نظام الملک توسی بادشاہ سلامت مدرسے سے باہر نکل رہے تھے۔ مدرسے کے دروازے پر ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ایک چراغ کی روشنی میں، چراغ کہیں سے جل رہا تھا، اس کی روشنی میں وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت کے دل میں بات آئی کہ چلو جا ہی رہا ہوں تو اس طالب علم سے بھی پوچھتا چلو۔ جب اس طالب علم کے قریب پہنچے اور ان کو سلام کیا، السلام علیکم، تو طالب علم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر وہ طالب علم اپنے پڑھائی میں مصروف۔ صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت، چونکہ بھیس بدلے ہوئے تھے، کہ بیٹا میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے ہو۔ تو طالب علم کہنے لگا کہ میں یہاں پر تم سے بات کرنے تو نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے کہا تو پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پڑھ کر کیا کرو گے؟ کہا پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کروں گا۔ اور کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کی رضامندی کس چیز میں ہے، ان کتابوں کے ذریعے میں پڑھوں گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو تلاش کروں گا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالوں گا۔ جب اس طالب علم نے یہ بات کہی تو بادشاہ کا دل لرزا گیا اور خوشی سے اس کا دل جھوم اٹھا۔ فوراً وہ بادشاہ سلامت اٹھا اور اس طالب علم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا اس ایک طالب علم کی وجہ سے، بادشاہ سلامت نے کہا اس ایک طالب علم کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ پورے مدرسے کو چلاتا رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ وہ طالب علم کون تھا؟ وہ طالب علم شاہ صاحب نسبت تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے شیخ کی صحبت پائی تھی اور شیخ کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا تھا۔ ایک طالب علم وہ خود جو کتابیں پڑھتا ہے اس کی کیفیت میں، اور وہ جو شیخ کی صحبت میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، ان دونوں کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، بہت بڑی نسبت ہوتی ہے دونوں کے درمیان میں۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے صرف ان کے فیض کی وجہ سے مدرسے کو قائم رکھا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے شیخ کی صحبت پائی تھی وقت کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ آج بڑی بڑی کتابوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو امام غزالی کا نام خود ان کے افعال اور کردار کی وجہ سے نہیں، ان کی صحبت کی وجہ سے بھی ہے، جس بزرگ کی صحبت انہوں نے حاصل کی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جیسے صحابہ نے حاصل کی اور وہ اس درجے کو پہنچ گئے۔ پھر تابعین، صحابہ کی صحبت جن تابعین نے پائی تو تابعین کے درجے کو تابعین نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ جس صورت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس صورت پر پڑی اس صورت کو انہوں نے دیکھا، اس وجہ سے ان کی نسبت ان سے بڑھ جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے غزوہ خندق کھودا جا رہا تھا، تو جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن ہو گئے فاقہ کر گئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو سوچا کہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب ہے تو ان کی دعوت کر دوں۔ گھر میں اہلیہ کے پاس گئے اور جا کر مشورہ کیا کہ گھر میں کچھ ہے، تو کہا کہ بکری کا ایک بچہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے گھر پر بلاؤں، مشہور واقعہ ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ ہاں بلا لاؤ، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں صرف 2-4 صحابی کو ہی لائیں، زیادہ لوگوں کو نہ لائیں، اس لیے کہ گھر میں 4-5 لوگوں کا ہی ہے۔ بیوی سے اجازت لی اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے گھر میں دعوت ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ میرے گھر میں دعوت ہے تو سارے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ وہ صحابہ چلو جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ گھر میں تو 4 آدمی کا کھانا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جماعت، غزوہ خندق کھودنے والوں کی تعداد تقریباً 900 تھی، 900 صحابہ کی اتنی بڑی جماعت، اور گھر میں کھانا ہے 4 آدمی 6 آدمی کا، زیادہ سے زیادہ 10 آدمی کا، زیادہ سے زیادہ 12-15 آدمی کا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں 900 آدمیوں کو۔
جابر رضی اللہ عنہ کے ہوش حواس اڑ گئے، فوراً دوڑتے ہوئے گھر آئے اور آ کر اہلیہ سے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تو خود کی ان کے اکیلے کی دعوت کی، لیکن انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ چلو وہ 900 صحابہ کو لے کر گھر آ رہے ہیں۔ تو اہلیہ چونکہ صاحب سمجھ تھی، صاحب صحبت یافتہ تھی، وہ کہنے لگی کہ یہ اعلان آپ نے کیا کہ پورے کو لے کر آئے، یہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ تو جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ تو پھر آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کریں گے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے اور آ کر جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تنور کے پاس مجھے لے جاؤ۔ چنانچہ تنور کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آٹا گوندا جا رہا تھا اس آٹے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ پھر اس کے بعد جو شوربہ تھا اس شوربے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت دی پورے 900 صحابہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر وہاں سے فارغ ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنا آٹا وہاں پر تھا اتنا ہی آٹا باقی رہا اور جتنا شوربہ تھا اتنا ہی آٹا باقی رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ 900 صحابہ بھی کھائے، گھر کے حضرات بھی کھائے، اور محلے کے اندر جو غریب غربا یتیم مساکین تھے ان لوگوں میں بھی تقسیم کر دیا گیا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور لعاب دہن لگنا تھا کہ اتنی برکت ہو گئی کہ 900 صحابہ کھا گئے، سیراب ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہی ہمارے لیے عافیت کا باعث ہوگا۔ بروں کی صحبت میں رہوں گے تو برائی کا اثر پڑے گا۔ ایک موٹی سی مثال، 1 منٹ کے لیے ایک سوچ لو، اگر آپ کہیں پر ایک مقام پر گئے، وہاں پر ایک میوزک چل رہی ہے، وہاں وہ تھوڑا سا آپ اپنا کان لگائے 5 منٹ کے لیے ٹھہرے تو ہمارے دل کی کیفیت یقیناً بدل جاتی ہے۔ آپ اپنے ذہن سے سوچیں کہ بدلتی ہے یا نہیں بدلتی ہے۔ سب کو تجربہ ہوگا، کچھ ہوں گے جس کو تجربہ نہیں ہوگا۔ اور وہاں پر بھی جائیں جیسے نماز کے عالم میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، نہا دھو کر صاف خطبے کے وقت میں ہم آ کر بیٹھتے ہیں، جو ہماری کیفیت ہوتی ہے بالکل عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں۔ اور جمعہ کے درمیان جب جمعہ کا خطبہ اور بیان ہوتا ہے، فرشتوں کی محفل بھی آتی ہے، تو ان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہاں سے جاؤں گا تو زندگی کو بدل ہی دوں گا، لیکن جب باہر دوسروں کی صحبت میں جاتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ تو صحبت کا بدلنا اور یہ انسان کی کیفیت کا بدلنا یہ صحبت کی وجہ سے ضرور ہوتا ہے۔ بروں کی صحبت میں رہو گے تو برائی اثر کرے گی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیکی کا اثر ضرور پڑے گا اور ہم بھی نیک بنیں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو قرآن اترنے کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی تلقین کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات اترنے کے بعد بھی ان لوگوں کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اپنے نبی کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ اسی طرح تمام امت کو تمام نبیوں کے ساتھ ان کی اتباع کرنے کی تلقین کی۔ اسی طرح آج نبی تو نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو نہیں ہے، لیکن ان کے وارثین جو علماء اور صلحاء اور نیک لوگ ہیں وہ تو باقی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا وقت ہو سکے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً انشاءاللہ اس سے اپنی زندگی بھی بدلے گی، اپنی آخرت بھی بدلے گی، اور اس دنیا کا نقشہ بھی بدلے گا اور آخرت کا نقشہ بھی بدلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عاجز کو بھی شیخ کامل اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ تمام صاحبین اور تمام مجلسین کو، مجلس میں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کی مجلس میں اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔